السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات زندگی۔ پیارے بھائیوں، امام بخاری کا پورا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ جعفی بخاری ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ جعفی ابن سعد جو قبیلہ یمن کا سردار تھا، اس کے تمام خاندان اور کل نسل کو جعفی کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ یمان بخاری، جعفی والی بخارا بھی اسی کی نسل کا ایک فرد تھا، اس لیے اس کو بھی جعفی کہا جاتا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پردادا مغیرہ آتش پرست تھے، لیکن یمان بخاری کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئی، اس لیے جو لقب یمان بخاری کا تھا وہی لقب مغیرہ کا ہو گیا، ورنہ در حقیقت مغیرہ جعفی نہ تھے، لیکن مغیرہ کے والد یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے پردادا برزبا آتش پرست ہی رہے اور اسی دن پر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت و وفات۔ پیارے بھائیو، امام بخاری رحمہ اللہ جمعہ کے روز نماز کے بعد 13 شوال 194 ہجری کو پیدا ہوئی اور عید الفطر کی چند رات کو جوشنبہ کی شب کی نماز عشاء و مغرب کے درمیان 256 ہجری میں وفات پائی اور عید الفطر کے دن بعد نماز ظہر دفن کی گئی۔ آپ کی کل عمر 13 روز کم 62 سال کی ہوئی۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا مزار سمرقند سے 5 میل فاصلہ پر خرتنگ نامی گاؤں میں بنایا گیا۔ آپ کی واقعات وفات میں سے یہ امر نہایت تعجب انگیز ہے کہ جب لوگ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر آپ کو سپرد خاک کر چکے تو قبر سے مشک کی طرح مہکتی ہوئی خوشبو پیدا ہوئی اور ایک مدت تک لوگ برابر قبر پر آتے جاتے رہے اور قبر کی مٹی کو مشک کی طرح سونگھتے رہے۔ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے، میں نے سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کس وجہ سے رونق افروز ہیں؟ فرمایا ہم محمد ابن اسماعیل بخاری کی منتظر ہیں۔ چند روز کے بعد میں نے سنا کہ بخاری کا اسی تاریخ کو اسی وقت انتقال ہو گیا۔ جعفر ابن اعین مروزی کا قول ہے کہ اگر ممکن ہوتا تو میں اپنی عمر کا کچھ حصہ دے کر امام بخاری رحمہ اللہ کی عمر میں اضافہ کر دیتا، کیونکہ میری موت تو معمولی آدمی کی موت ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ کی موت ایک عالم کی موت ہے۔ پیارے بھائیوں، علامہ فربری کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم پر قدم رکھتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا رہے ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سنت نبویہ کے پورے عامل تھے، ایک قدم بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رکھنا نہ چاہتے تھے۔ پیارے بھائیوں، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ بہت تیز تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے محمد بن بشار استاد امام بخاری رحمہ اللہ جو امام مسلم کے بھی استاد تھے، فرماتے ہیں کہ تمام دنیا میں اعجاز نما حافظہ رکھنے والے کل 4 شخص ہیں۔ نمبر 1 ابو ذرع رازی، نمبر 2 مسلم نشاپوری، نمبر 3 عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی سمرقندی اور نمبر 4 محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان 4 میں امام بخاری کو فضیلت اور ترجیح ہے۔ محمد بن حمدویہ کا قول ہے کہ میں نے محمد ابن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے سنا کہ میں 3 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوں، جن میں سے 2 لاکھ غیر صحیح ہے اور 1 لاکھ صحیح۔
حاشد ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ لڑکپن میں ہمارے ساتھ بصرہ کے اساتذہ کے پاس تحصیل حدیث کے لیے آمد و رفت رکھتے تھے اور سب تو احادیث لکھ لیتے تھے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ زبانی یاد کر لیتے تھے، لکھتے نہ تھے۔ اسی طرح 16 روز گزر گئی۔ ایک روز ہم نے ان سے کہا کہ تم لکھتے نہیں ہو، ویسے ہی یاد کرتے ہو؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے جواب دیا، آؤ اپنے لکھی ہوئی وہ میرے سامنے پیش کرو۔ ہم نے لکھی ہوئی احادیث ان کو سنائیں۔ جب سنا چکی تو امام بخاری نے 15,000 حدیثیں اپنی یاد سے ایسی سنائی جو ہمارے پاس لکھی ہوئی نہ تھی۔ آخر کار ہم اپنی کتابوں کو ان کی یاد کردہ احادیث سے صحیح کرنے لگے۔ محمد ابن اظہر سختیانی کہتے ہیں کہ میں نے سلیمان ابن حرب کے حلقے درس میں تھا اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہمارے ساتھ سامع تھے مگر لکھتے نہ تھے۔ ایک روز ایک رفیق درس بولا، دیکھو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ لکھتے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بولے، میں بخارا جا کر اپنی یاد پر لکھوں گا۔